میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ بھارتی ہے آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا پارٹ 28D 2B لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ اشٹانگ یوگ یعنی یوگ کے 8 اصولوں میں سے صرف 2 اصولوں یعنی یم کے بچے حصوں اور نیم پر ڈسکشن کریں گے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے ہنسا کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اہنسا پرمو دھرما ہے، مگر جیون کے ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں دھرم ہنسا تتھیو چ یعنی ہنسا کرنا دھرم کا سب سے بڑا حصہ بن جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے ہمارے جیون کے کسی موڑ پر۔ آئیے اب یم کے دوسرے اصولوں پر بھی ڈسکشن کریں۔ اشٹانگ یوگ کے پہلے اصول یم کا دوسرا پارٹ ہے ستیہ یعنی ٹروتھفلنس، یعنی ہر حال میں سچائی کی طلب کرنا اور اس پر جم کر عمل کرنا اور سچائی کا ہمیشہ ساتھ دینا اور اسے کبھی نہ چھپانا۔ قرآن میں ستیہ کو الحق کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ستیہ یا حق کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اس طرح سے موجود، واقع اور ثابت ہو جانا کہ اس کے واقع یا ثابت ہونے سے انکار ہی نہ کیا جا سکے۔ قرآن میں ستیہ کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 42 میں کہا گیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی حق کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط مت کرو، یعنی ستیہ کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی ستیہ کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یم کا تیسرا پارٹ ہے استیہ یعنی نان اسٹیلنگ، چوری نہ کرنا، غبن نہ کرنا، کسی کی پراپرٹی کو دھوکے یا زبردستی سے نہ چھیننا۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 188 میں استیہ کے بارے میں کہا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق یعنی انیائے پور طریقے سے نہ کھاؤ۔ استیہ کی اور ڈیٹیلز جاننے کے لیے ہماری اس لاک ڈاؤن سیریز کا پارٹ 28B ضرور دیکھیے۔ یم کا چوتھا پارٹ ہے برہمچریہ۔ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ برہمچاری مطلب جو سیکس سے اپنے کو دور رکھے۔ یہ سوچ بھارتی سنسکرتی کے خلاف ہے۔ برہمچریہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، پہلا برہم یعنی ایشور، گاڈ، اللہ، اور دوسرا چریہ یعنی شیڈیول یعنی اللہ کی ترتیب، برہم کی چریہ، ایشور کا پلان، کنڈکٹ کنسسٹنٹ ود برہم، ان سمپل ٹرمز آن دا پاتھ آف برہم اور فلوئنگ ود برہم۔ اس کا اصل مطلب ہوتا ہے چیسٹٹی، اپنی پاک دامنی برقرار رکھنا۔ شری کرشن جو کہ یوگیشور نام سے کہا جاتا ہے، یعنی یوگیوں میں سب سے اتم یوگی جانے اور مانے جاتے ہیں، ان کی مہابھارت اور بھاگوت پران کے مطابق 8 بیویاں تھیں اور قریب 30 بچے تھے، مگر وہ بھارتی سنسکرتی میں سب سے بڑے برہمچاری جانے اور مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں اور 7 بچے ہونے کے باوجود وہ سب سے بڑے پاک دامن جانے اور مانے جاتے ہیں، یعنی سب سے بڑے برہمچاری مانے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لکشمن جی کی بھی بیوی بچے تھے، مگر وہ بھی بھارتی سنسکرتی میں اچ کوٹی کے برہمچریہ مانے جاتے ہیں۔ یعنی برہمچاری مطلب وہ نہیں جو ہر حال میں اپنے کو سیکس سے دور رکھے، بلکہ وہ جو ہمیشہ اپنی عصمت، چیسٹٹی کو محفوظ رکھے اور صرف وہاں سے تسکین و سکون حاصل کرے جو اس کے نکاح میں ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ہرگز شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، بے شک شیطان کے قدم تو انسان کو بے شرمی اور بخل کے کاموں کی طرف اور منع کیے ہوئے کاموں کی طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بہت حیرت کی بات ہے کہ یہاں بھارتی سنسکرتی میں بھی برہمچریہ ٹوٹنے یعنی بے شرمی کے عمل ہونے کے 8 اسٹیپس بتائے گئے ہیں، یعنی 8 خطوات شیطان کے قدم گنوائے گئے ہیں۔ پہلا قدم ہے درشن یعنی لکنگ ایٹ ادر سیکس ود پیشنیٹ ریزالو، یعنی اپوزٹ سیکس کو غلط نظروں سے دیکھنا۔ دوسرا شیطانی قدم ہے اسپرش یعنی ٹچنگ دیم، اپوزٹ سیکس کو غلط نیت سے چھونا۔ تیسرا ہے کیلی یعنی پاس ٹائم، یعنی اپنا خالی وقت اپوزٹ سیکس کے ساتھ گزارنا، امیوزمنٹ ود ادر سیکس۔ چوتھا شیطانی قدم ہے کیرتن یعنی پریزنگ دا کوالٹیز آف دی ادر سیکس، یعنی اپوزٹ سیکس کی تعریفیں بیان کرنا۔
5واں ہے گوہیا بھاشن یعنی ٹاکنگ ان پرائیویٹ، چھپ چھپ کر باتیں کرنا۔ 6واں شیطانی قدم ہے سنکلپ یعنی تمنا کرنا کہ کاش اپوزٹ سیکس کے ساتھ رہوں۔ 7واں قدم بتایا گیا ہے ادھیوسایا نیئرنگ دا اپوزٹ سیکس ود دا ڈیزائر فار گریٹیفیکیشن، یعنی اپوزٹ سیکس کے پاس اس نیت سے جانا کہ وہاں جا کر خوشی، تسکین، سکون حاصل کریں گے۔ اور 8واں اور آخری اسٹیپ بتایا گیا کریانی ورتی یعنی ایکچول سیکسول ایکٹ یعنی زنا کا ارتکاب کر دینا۔ اب آپ بتائیے کیا یہ تمام 8 اسٹیپس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں منع کیے گئے ہیں یا نہیں؟ کیا یوگ کے اس حصے کو ہم صرف اس لیے منع کر دیں گے کہ یہ سنسکرت زبان میں دیے گئے ہیں اور ہم مسلمانوں کے پاس عربی زبان میں ہیں؟ کیا اگر کوئی پانی یہ کہہ کر پینے کو دے کہ لو جل گرہن کر لو تو کیا ہمیں کوئی گریز ہونا چاہیے وہ پانی پی لینے سے؟ یم کا 5واں اور آخری اصول ہے اپریگرہ، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو لیٹ گو، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو ایشور پراپتی یعنی اللہ کا مخلص بندہ بننے سے روکے تو اسے چھوڑ دینا، یعنی اپنی خواہشات کو اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ اپریگرہ کو کچھوے کی مثال سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے کچھوے کو ذرا سا بھی خطرہ لگتا ہے تو وہ فوراً اپنے سارے ہاتھ پیر اپنے کوچ کے اندر کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے ہمیں قرآن نے سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ قرآن اسی آیت میں بتاتا ہے کہ اگر اپریگرہ یعنی خواہشات کا کنٹرول نہیں اپنایا گیا تو کیا نقصان ہو جائے گا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، تو اللہ کے قانون نے ایسے کو صحیح راستے سے دور کر دیا ہے کیونکہ اس کو علم ہی ایسا تھا اور اس کے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سب بیکار ہو گئیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے دیکھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو گئیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، تو پھر کون ایسے انسان کو جس نے اپریگرہ نہیں اپنایا اپنی زندگی میں، کون اسے صحیح راہ پر لگائے گا سوائے اللہ کے سیٹ کیے ہوئے قانون کے؟ تو کیا تم اس بات کو مانتے نہیں ہو؟ یوگ کا دوسرا انگ یعنی اصول ہے نیم یعنی رائٹ آبزروینس، حقیقی توجہ دینے والی چیزیں۔ یہ دوسرا اصول خود کی تربیت پر زور دیتا ہے جو ہماری مورالٹی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ نیم یعنی حقیقی توجہ دینے والی چیزوں کے 5 اصول ہیں۔ نیم کا پہلا اصول ہے شوچ یعنی کلین لینس، صفائی ستھرائی۔ قرآن اسے طہر کے لفظ سے پکارتا ہے۔ اس کی ڈیٹیلز کے لیے بھی پارٹ 28B ضرور دیکھیے۔ نیم کا دوسرا اصول ہے سنتوش یعنی کنٹینٹمنٹ، اطمینان ہونا، مطمئن ہونا۔ قرآن اسے مطمئنہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 28 میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور ان کے دلوں کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی دلی سکون ملا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اسے اچھی طرح سے سمجھ رکھو کہ مکمل طور پر سنتوش یعنی اطمینان تو اللہ کے قوانین میں ہی مل سکتا ہے۔ نیم کا تیسرا اصول ہے تپس یعنی آسٹریٹی، سادگی، سمپلسٹی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4118 میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزازۃ من الایمان، سادگی یعنی تپس ایمان کا حصہ ہے۔ نیم کا چوتھا اصول ہے سوادھیائے یعنی اسٹڈی آف ونس اون سیلف انکلوڈنگ باڈی، مائنڈ، انٹیلیکٹ اینڈ ایگو، اپنے اندرونی تزکیے پر ہمیشہ نظر رکھنا۔ پتنجلی یوگ سوتر ادھیائے 2 سوتر نمبر 44 میں سوادھیائے کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے سوادھیادشٹ دیوتا سمپریوگہ، خود پر نظر رکھو، اسٹڈی یور سیلف اینڈ ڈسکور دا ڈیوائن، اور ایشور کو، اللہ کو پالو۔ قرآن اس کو تزکیے کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ الاعلی آیت نمبر 14 میں کہا گیا قد افلح من تزکا، بے شک کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کیے رکھا، یعنی جس نے اپنا سوادھیائے بنائے رکھا۔ نیم کا 5واں اصول ہے ایشور پرانیدھان، ایشور پرانیدھان یعنی ایشور کے سامنے پوری طرح سے آتم سمرپن کر دینا، یعنی پوری طرح سے ایشور کے حکموں کے سامنے جھک جانا، ڈیڈیکیٹڈ
اینڈ انڈیوائڈیڈ ڈیووشن ود ایکسٹریم پیشن اینڈ افیکشن. اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ تن من دھن سے سنگھرش کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا. قرآن اسے اخلاص سے تعبیر کرتا ہے. دوسری جگہ اسے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 138 میں صبغۃ اللہ سے تعبیر کرتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 162 میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، یعنی کہو میری صلات یعنی میری نمازیں اور معاشرے کا نظم و نسق، میری ہر طرح کی قربانیاں، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس میں یہ ایشور پرانیدھان پوری طرح سے واضح ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 238 میں حکم دیا گیا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے پوری دیانت داری سے کھڑے رہو. ایشور پرانیدھان کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے ایشور کے پرن کو دھارن کرنا، یعنی انسان جو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے اسے وہ ہر حال میں پورا کرے. قرآن اسی پرن کو 2 حصوں میں بتاتا ہے. پہلا سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں، جس کو عہد الست کی آیت بھی کہا جاتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے آدم کی پیٹھ سے اس کی تمام اولاد کو باہر نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، اور ان سب کو ان کی ہی جانوں پر گواہ بنایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم سب نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں. اور دوسرا پرن سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد کہہ کر آج کی تاریخ میں اس دنیا کی زندگی میں ہم اسے کنفرم کرتے ہیں جو پچھلی آیت عہد الست میں کر کے آئے تھے، یعنی اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہے وہ ایشور پرانیدھان، یعنی اللہ کے سامنے پوری طرح سے جھک جانا جو آج ہم سے کہیں چھوٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے آج بھارت وشو گرو نہیں رہ گیا اور انسانیت بھی ٹوٹ کر رہ گئی. ایشوری ودھان یعنی اللہ کے قانون پر چل کر ہی تمام انسانیت سکون پا سکتی ہے. جیسے دنیا کی تمام تر چیزیں بنا کسی لڑائی جھگڑے کے ہزاروں سالوں سے یوں ہی آپس میں چلتی آ رہی ہیں. یہاں ایک غلط فہمی دور کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دین یعنی دھرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں کیا تھا جیسا کہ عام طور پر مانا جاتا ہے، بلکہ شروع سے ہی یہی ایشوری پرن ہمیشہ سے رہا ہے، یہی شاشوت ہے، یہی سناتن ہے. جیسا کہ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں کہا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے محمد ہم نے تم کو وہی دھرم دیا ہے، وہی دین دیا ہے جو ہم نے نوح کو دیا تھا. اور حضرت نوح کے بارے میں ہم آپ پارٹ 28A میں جان ہی آئے ہیں کہ یہاں بھارتیہ سنسکرتی میں نوح کو نیوح اور جل پلاون والے منو کے نام سے جانا جاتا ہے. بھوشیہ پران پرتسرگ پرو ادھیائے 4 سے 7 تک اور متسیہ پران ادھیائے 1 اور 2 میں دیکھا آپ نے. یوگ اپنے 8 میں سے 2 اصولوں میں جو ہم نے یہاں تک ڈسکس کیے ہیں کہیں بھی کسی بھی طرح کی برائی نہیں رکھتے. اسی طرح سے باقی کے 6 اصول بھی ہیں جن کو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں لینے کی پوری کوشش کریں گے. یہاں دیکھنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یوگ کو لے کر جتنی بھی غلط فہمی ہے سب کی سب یہاں کی زبان کو نہ جاننے کی وجہ سے ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے اپنا کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ قوم کی زبان میں ہی بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے. اب جب ہمیں یہاں کی زبان ہی نہیں آتی تو کیسے یہاں کے پیغام کو سمجھ پائیں گے اور کیا کسی کو کچھ سمجھا پائیں گے؟ اور جب 2 لوگوں یا قوموں کے بیچ سمجھنے سمجھانے کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے تو ان کے بیچ شیطان کو کام کرنے کا پورا موقع مل جاتا ہے اور غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. بس اسی سمجھنے سمجھانے کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہندوستان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہندو مسلم کے بیچ اگر کوئی رشتہ جانا اور مانا جا سکتا ہے تو وہ بس نفرت کا رشتہ ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دنیا کی کسی بھی زبان سے نفرت کریں یا اسے برا یا نیچا سمجھیں. ہر زبان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسا سورہ ابراہیم آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا
الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، تو جو کوئی بھی آخرت کی زندگی کے اوپر اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں اس طرح سے ٹیڑھ پیدا کرے گا تاکہ لوگوں کو ذرا بھی احساس نہ ہونے پائے کہ اللہ کا راستہ ٹیڑھا دکھایا جا رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں کو اللہ کے راستے میں آنے سے روکا جائے۔ اولئک فی ضلال بعید، تو جو کوئی بھی ایسا کرے تو جان لے کہ وہی ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔